اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان رواں دواں ہے اور زکوٰۃ کے مسائل کے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری ہے، اس میں گزشتہ ویڈیو کے اندر زکوٰۃ کی تعریف اور اس کی شرائط کے بارے میں جانا کہ جب کسی شخص کے اندر تمام شرائط جمع ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اب وہ کون سے افراد ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اور بعض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال تو موجود نہیں ہوتا کہ ان پر زکوٰۃ لازم ہو جائے، لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ تو اولاً ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کی چند اقسام ہیں۔ ایک ہے فقیر، کہ وہ شخص کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ اتنا مال ہو کہ اس کا مال نصاب تک پہنچ جائے، یا اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو نصاب تک پہنچ جاتا ہو لیکن وہ حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو، تو اب ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسکین شخص کہ اس کے پاس نہ ہی کچھ کھانے کے لیے ہو، نہ ہی کچھ پہننے کے لیے ہو، اور وہ ضرورت مند ہو، کچھ بھی مال وغیرہ نہ ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے عامل، وہ شخص کہ جس کو بادشاہ مقرر کرتا ہے کہ تم فلاں جگہ سے زکوٰۃ کو جمع کر کے لے کر آؤ، اور پھر اس میں سے اسے کچھ رقم ملتی ہے اجرت کے طور پر، تو اس شخص کا زکوٰۃ لینا درست ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مال جو ہے وہ زکوٰۃ کی نصف سے زیادہ نہ ہو۔ اسی طرح ایک مصرف رقاب ہے، کہ رقاب وہ غلام ہوتا ہے کہ جس کے آقا نے اسے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تم مجھے فلاں قیمت، اتنی قیمت لا کر دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو ایسے شخص کو بھی، ایسے غلام کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ہے غارم۔ غارم کہتے ہیں وہ شخص کہ جو اتنا زیادہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہو کہ اگر اس کے قرض کی رقم کو مائنس کیا جائے تو اس کے پاس اتنا مال موجود نہ ہو جو نصاب تک پہنچ جاتا ہو، تو اب ایسی صورت کے اندر اس شخص کو اگر زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ قرض سے باہر آ جائے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا بالکل درست ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دینا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد پر جانا چاہ رہا ہے اور اس کے پاس سواری کے لیے کوئی سامان دلا دینا، یا اس کے لیے زیادہ راہ کے طور پہ کچھ پیسے وغیرہ دے دینا، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو، تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک طالب علم، یعنی وہ طالب علم کہ جس نے اپنے آپ کو صرف دین کی تعلیم و تعلم کے لیے اس نے فارغ کر رکھا ہو، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے پاس اتنا مال موجود نہ ہو جو نصاب تک پہنچ جاتا ہو۔ اسی طرح ابن سبیل وہ افراد ہوتے ہیں کہ بالفرض وہ کسی مقام پر جائے یا کسی جگہ جائے اور ان کے پاس سے تمام سامان کھو جائے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے جس کے پاس مال و دولت موجود ہے، لیکن وہ کسی شہر جاتا ہے، کسی ملک جاتا ہے، اور اس کے پاس سے وہ تمام چیزیں چوری ہو جاتی ہے، اب اسے رابطے کے لیے یا اپنے گھر واپس پہنچنے کے لیے اگر کسی سے مدد مانگنی پڑے یا کچھ پیسے رقم زکوٰۃ کے طور پر ہی لے کر تاکہ وہ گھر پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ اگر دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اب یہ وہ تمام اشخاص ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ بالکل اور صحیح طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ یعنی وہ ضرورت مند شخص کہ جس کے پاس اتنا مال موجود نہ ہو جو نصاب تک پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے، یا اس کے پاس اتنا زائد سامان موجود نہ ہو جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، اتنا سامان موجود نہ ہو، تو ایسے شخص کو اگر وہ مسلمان ہے اور غیر ہاشمی ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص کہ جس کے پاس مال اتنا نہ ہو جو نصاب تک پہنچ جائے، لیکن اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ مزید زائد سامان اتنا ہے جو اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر وہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ بعض اوقات یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے سوال کرتا ہے کہ میری مدد کر دے، اب ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ سامنے والے شخص جو ہے وہ حقیقتاً فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، یا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو دیکھیں، فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے یا ہمیں کوئی لگتا ہے کہ یار یہ مشکل میں ہے، اب ہمیں معلوم نہیں ہے اس کا حال کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر فقہا نے فرمایا کہ اگر انسان غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کا دل اس بات پر جمتا ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی،
تو اب اس صورت میں وہ شخص زکوٰۃ کی نیت سے اگر اسے رقم دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگرچہ بعد میں معلوم ہو کہ یہ شخص جو ہے ضرورت مند نہیں تھا، پھر بھی اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک شخص ہے جس نے غور و فکر ہی نہیں کیا، اس سے کسی نے طلب کیا اور اس نے جیب سے نکالا، زکوٰۃ کی نیت سے ادا کر دیے، اب اگر بعد میں معلوم یہ ہوا کہ یہ شخص ضرورت مند نہیں تھا، تو اب ایسی صورت میں اس کی وہ رقم زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہوگی۔